اللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اوصیکم عباد اللہ بالاعتصام بالتقوی فإنہ حبل متین وعروۃ الوثقی اما بعد فقد قال اللہ تبارک فی کتابہ المجید وهو قول الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں بندگان خدا میں تمہیں وصیت اور نصیحت کرتا ہوں کہ تقوی سے وابستہ ہو رہو، یہی مضبوط رسی و مستحکم سہارا ہے۔ یعنی انسان کو اس ماہ مبارک میں اپنے نفس کا تزکیہ کرنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ انسان کو تقوی اختیار کرنا چاہیے۔ اور قرآن نے یہاں تک بھی ارشاد فرمایا کہ بہترین لباس تقوی ہے، یعنی تقوی کا لباس انسان پہنے اور یہی بہترین اس کے لیے راہ نجات ہے۔ بہرحال خصوصیات سورہ حمد کی جو خصوصیات بیان آپ کے سامنے کر رہے تھے، آج موضوعات پہ گفتگو ہوگی سورہ الحمد کی۔ سب سے پہلے گفتگو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پر۔ ہر کام کی ابتدا کا سرنامہ ہے اور ہر کام اس کے شروع کرتے وقت ہمیں خدا کی ذات اور پاک سے مدد طلب کرنے کی تعلیم دی جاتی ہے، یعنی آپ کوئی بھی کام کی ابتدا کریے اللہ کے نام سے کیجیے، اسی سے مدد طلب کیجیے، اسی سے امداد طلب کیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین، اس بات کا درس ہے کہ تمام نعمتوں کی بازگشت اور تمام موجودات کی پرورش و تربیت کا تعلق صرف اللہ کے ساتھ ہے۔ یہ امر اس بات حقیقت سے مربوط ہے کہ تمام عنایات کا سرچشمہ اس کی ذات پاک ہے، یعنی ہر چیز کا چشمہ اس کی ذات پاک ہے اور اس کے علاوہ اور کوئی نہیں سکتا، یعنی ہمیں اس پروردگار کا زیادہ سے زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد الرحمن الرحیم، یہ اس بات کا تکرار ہے کہ خدا کی خلقت، تربیت اور حاکمیت کی بنیاد رحمت عطوفت پہ ہے اور دنیا کا نظام تربیت اسی قانون پر قائم ہے، یعنی اللہ ہی کی یعنی دنیا کا جو نظام ہے وہ پروردگار عالم ہی کے قانون پر قائم و دائم ہے۔ مالک یوم الدین، یہ آیت ماد اور اعمال کی جزا اور سزا اور اس عظیم عدالت میں خداوند عالم کی حاکمیت کی جانب توجہ دلاتی ہے، یعنی خدا کے علاوہ کوئی حاکم نہیں ہے، وہی حاکم و مالک ہے ساری کائنات کا، اور قیامت کی یاد دلاتا ہے ہمیں کہ تمہیں قیامت کے دن تمہارے پر جو عذر لے کے تم جاؤ گے وہ دیکھ لو۔ ہمارا جو انسان مات کا تذکرہ کرے، قیامت کے بارے میں سوچے، تو انسان اگر حقیقی سوچ رہا ہے تو وہاں کے عذاب، سزا اور جزا جو کچھ ملے گا اس پر غور و فکر کرے پروردگار کی بارگاہ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ توحید عبادتی کا بیان ہے اور انسان کے لیے اس مرکز کا تذکرہ ہے جو اس کا آسرا اور سہارا ہے، یعنی کوئی اور سہارا نہیں ہے سوائے پروردگار عالم کے، یہی مرکز ہے، یہی سہارا ہے۔ انسان اسی سے مدد طلب کرتا ہے، اسی سے ساری حاجتوں کو طلب فرماتا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، یہ آیت بندوں کی احتجاج ہدایت اور اشتاق ہدایت کو بیان کرتی ہے، یعنی انسان کس طرف سے جانا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم یعنی سیدھے راستے کے لیے انسان سیدھا راستہ اختیار کرے، کجی کی طرف انسان اپنے قدم کو کبھی نہ بڑھائے۔ اسی لیے امام کی حدیث ہے کہ کسی نے پوچھا کہ ہم کیسے پتہ لگائیں کہ ہماری عبادتیں قبول ہیں، تو امام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے قدم اچھائیوں کی طرف بڑھ رہے ہیں تو سمجھ لو تمہاری عبادتوں کو اللہ نے قبول فرما لیا، اگر برائیوں کی طرف ہے تو سمجھو کہ تمہاری ابھی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں کیا گیا۔ حقیقت ہے کہ انسان یہیں سے سمجھ میں آتا ہے کہ ہم جو اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اس عبادت سے ہمیں کتنا فائدہ ہوا۔ تو انسان سوچے، غور و فکر کرے، اس ماہ مبارک میں جتنا ہو سکے انسان تزکیہ نفس کرتا ہوا نظر آئے۔
اس آیت کے طرف بھی توجہ دلاتی کہ ہر قسم کی ہدایت اسی کی طرف سے ہے۔ سورہ کی آخری آیت اس بات کے واضح اور روشن نشانیاں ہیں کہ صراط المستقیم سے مراد ان لوگوں کی راہ ہے جو نعمات الہی سے نوازے گئے ہیں، کوئی اور نہیں۔ کون مراد ہے؟ اہل بیت، جہاں نعمتیں ہی نعمتوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ عزیزو، ہمارے پاس جو سب سے بڑی دولت ہے، نعمت ہے، وہ کون سی ہے؟ کہ ایک شخص آیا امام کے پاس کہنے کا میں فقیر ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں غریب ہوں، تو مولانا نے کہا تمہارے پاس تو اس وقت بھی تم سب سے بڑے امیر ہو، تمہارے پاس بہت بڑی دولت ہے۔ کہا مولا کچھ نہیں ہے۔ کہا کیا تمہارے پاس میری ولایت کا دولت نہیں ہے؟ اس سے بڑی دولت تمہیں کیا چاہیے؟ اسے نکال پھینکو۔ تو حقیقت کی ولایت سے بڑی دولت نہیں، یہ سب سے بڑی دولت ہے جو ہمیں عطا کیا گیا ہے، اور یہ راستہ مغضوب اور گمراہیوں کے راستے سے جدا ہے۔ لہذا یہ سورہ دو حصوں میں تقسیم ہوتی ہے، ایک حصہ خدا کی حمد و ثنا ہے اور دوسرا بندے کی ضروریات اور حاجات کے سلسلے میں۔ بہر الاخبار میں امام رضا علیہ السلام سے ایک روایت سرکار سے اس سلسلے میں ایک حدیث منقول ہے کہ آپ نے فرمایا خدا بند عالم کا ارشاد ہے کہ میں سورہ حمد کو اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان تقسیم کر دیا ہے، لہذا میرا بندہ حق رکھتا ہے کہ اس جو چاہے مجھ سے مانگے جب بندہ کہتا ہے۔ یعنی انسان کو اختیار ہے، اللہ سے سب کچھ مانگ سکتا ہے۔ موسیٰ سے یہی تو کہا تھا، موسیٰ اپنے جوتے کے تسمے کے لیے بھی مانگو، جو جوتے میں فیتا وہ بھی مجھ سے ہی طلب کرو۔ انسان مانگنا ہی نہیں چاہتا ہے، انسان مانگے تو اس پروردگار عالم سے تو دینے کی یہ نعمتیں دے دی ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سی نعمتیں ہیں، اس کے لیے تم طلب کرو پروردگار عالم کی بارگاہ میں۔ بہرحال انسان کو اس بات کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ اور خدا نے جو دو حصوں میں تقسیم کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خدا بزرگ و برتر ارشاد فرماتا ہے کہ میرے بندے میرے نام سے ابتدا کی ہے، مجھ پر لازم ہے کہ میں اس کے کاموں کو آخر تک پہنچا دوں۔ جب اس نے میرے نام سے ابتدا کی ہے، مجھے پکارا ہے، تو میں اس کے کام کو انجام تک ضرور پہنچا دوں گا اور اسے ہر حالت میں برکت عطا کروں گا۔ یعنی بسم اللہ میں اتنی برکت ہے، انسان اسی لیے تھوڑا سا کھانا اور پورے 40 لوگ کھا بھی لیے اور کہنے لگے کہ پیٹ بھی بھر گیا، اور پھر بعد میں کہنے لگے کہ یہ تو جادوگر ہے۔ حقیقت ہے کہ بسم اللہ کی بڑی برکت ہے۔ یوسف بھی نہیں تولے جا سکتے تھے، یوسف نے بھی بعد میں کاغذ اور قلم منگا کے کہا مجھے دو، اور اس کے بعد لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اس پلے پر رکھ دیا گیا، اور یوسف اس پلے پہ جس پر بسم اللہ تھا وہ بھاری ہو گیا۔ تو حقیقت ہے کہ بڑی تاثیر ہے صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیونکہ اس کے نیچے مجھے کوئی وہ نہیں بیان کرنا، جو اس میں مین جو بات ہے، اس میں بسم اللہ میں جو نقطہ ہے اس سے کوئی اور مراد نہیں ہے، اس سے مراد ہمارے علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ بہرحال اگلے میں بیان کیا تھا کہ جس کلمات کو میں نے چھوڑ دیا تھا، شہید مطہری کے اس کلمے کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ پاکیزہ کلمات میں اس طرح بلند ہوتے ہیں اور عمل صالح انہیں بلند کرتا ہے۔ اس سلسلے میں شہید مرتضیٰ مطہری فرماتے کہ انسان کی انسانیت شناخت خدا کے ارد گرد گھومتی ہے، کیونکہ شناخت انسان سے جدا کوئی شے نہیں ہو سکتی، بلکہ اس کی ذات کا اصلی ترین حقیقی اور ترین جز ہے۔ انسان جس قدر ہستی، یہ نظام ہستی اور مبدا اور اہل ہستی سے قریب تر ہوتا جائے گا، اتنے ہی اس کے اندر انسانیت راسخ ہوتی چلی جائے گی۔ جتنا وہ قرب سے اللہ سے قریب ہوتا جائے گا، اس کے اندر اتنی ہی انسانیت کا راسخ ہوتی چلی جائے گی۔ وہی انسانیت جس کے جوہر اور حقیقت کا نصف حصہ علم، معرفت اور شناخت ہے۔ اسلام اور مخصوصاً مذہب شیعہ کے نقطہ نظر سے ان معارف و تعلیمات پر مرتب ہونے والی عملی اور اجتماعی اثرات سے قطع نظر اس میں ذرہ برابر بھی شک اور تردد کی گنجائش نہیں ہے، اور معرف الہی کا ادراک ہی اصل ہدف و کمال انسانیت ہے۔ یعنی اللہ کے علم ہے انسان کو، تو اللہ کی معرفت علم کے ذریعے پہچانے کہ خدا کی ہستی کیا ہے، خدا نے جو ساری چیزیں ہمیں عطا کی ہیں وہ کس چیز کے بدلے میں ہمیں دیا۔ کوئی بدلہ نہیں ہے انسان کو اللہ عطا کر کہ یہ کام کرو، تو وہ تو ایسے بھی کافروں کو بھی دے رہا ہے، مگر تمہارا فرض بنتا ہے کہ جو نعمتیں اس نے تمہیں دی ہیں اس کا تم شکریہ ادا کرو۔ امام زین العابدین علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے۔
دعائے حمد ابو سمالی کے ایک استقباس میں امام زین العابدین ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے آقا، تو دھتکار دے تب بھی میں تیرے دروازے سے نہ ہٹوں گا، یعنی اگر تو بھگا بھی دے، دھتکار بھی دے، مجھے کچھ بھی کر دے، میں تب بھی تیرے دروازے سے نہیں بھاگوں گا، نہیں ہٹوں گا، کیونکہ مجھے تیرے جود و کرم کی معرفت ہے، اس لیے میں اپنی زبان کو تیری تعریف و توصیف سے نہیں روکوں گا۔ انسان کو چاہیے کہ واقعاً پروردگار کچھ بھی نہیں بھی دے رہا تب بھی انسان کو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ صحیح سالم تو بنا کے بھیج دیا اس کائنات میں، جسم جیسی نعمت تمہیں دی، آنکھ جیسی نعمت دی، زبان جیسی نعمت دی، جس کی تعریف نہج البلاغہ میں موجود ہے، اسی کا شکریہ ادا کرو زندگی بھر۔ اور تمہاری جزا اگر یہاں تمہاری دعائیں نہیں قبول تو حشر کے میدان میں اس سب کا اجر تمہیں عطا کیا جائے گا۔ لہذا انسان کو کوشش کرنا چاہیے کہ اپنے معبود، اپنے پروردگار کا زیادہ سے زیادہ شکر ادا کرے۔ احسن حدیث بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال امام زین العابدین علیہ السلام وَصَبْ لَنَا فِي سُبُلِ احسانہ۔ خدا کے راستے کی نعمت کے سلسلے میں امام صحیفہ کاملہ میں دعا نمبر 44 میں جو فرماتے ہیں، اس سے قبل کچھ گفتگو آپ کے سامنے بیان کرنا ہے۔ ماہ مبارک کا دوسرا عشرہ ہے۔ خداوند منان کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے اس سال بھی اپنے روحانی دسترخوان سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس ہفتے کے آخر میں پہلی شب قدر بھی ہے۔ پروردگار توفیق عنایت فرمائے کہ ہم اس سے بطور کافی فیضیاب اٹھا سکیں۔ ان مبارک ایام ہماری گفتگو میں صحیفہ سجادیہ کے 44ویں دعا کی روشنی میں جاری ہے۔ امام سجاد نے ماہ مبارک کے استقبال کے آغاز کے طور پر تعلیم فرمائی تھی۔ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں نیکی کی طرف لے جانے والے راستوں پر چلایا اور اس راستے پہ رکھا۔ کیوں؟ لِنَسْلُكَهَا بِمَنِّهِ إِلَىٰ رِضْوَانِهِ، تاکہ اس کے احسان کے ذریعے ہم اس کی مرضی کے حصول کے مالک بنیں۔ اس اسلوب پر چلنے کے لیے بھی الہی رہنمائی کی ضرورت ہے اور ان راستوں پر اپنا سفر جاری رکھنے کے لیے ہدایت الہی کی ضرورت ہے۔ اس صحیح راہ حق کی منزل کیا ہے؟ رضوان الہی حمداً یتقبلہ منا ویرضی بہ عنا، وہ ہم سے اسے قبول کرے گا اور وہ اس سے راضی ہو جائے گا۔ ماہ رمضان خدا تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ ہم سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جس نے ہمیں قابل تعریف بنایا اور اپنی نیک راہوں کی طرف رہنمائی کی ہے، لیکن پھر ہم ایک خاص حمد کی طرف آتے ہیں۔ والحمد للہ الذی جعل من تلک سبل شہر رمضان، اور ہم اس خدا کی ہے جس نے شہر رمضان کو خود تک پہنچنے کا ایک راستہ بنایا۔ گویا یہ ایسی نعمت ہے جو خصوصی حمد کی طالب ہے۔ حمد اس نعمت کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف جانے والے راستوں میں سے ایک راستہ اپنے مہینے ماہ رمضان کو بنایا ہے، یعنی ایک راستہ یہ بھی ہے کہ انسان اس راستے کے ذریعے اللہ کی بارگاہ تک پہنچے۔ جو شخص رضوان کا مقام حاصل کرنا چاہتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اس کو سب سے بڑی نعمت جو حاصل ہو سکتی ہے وہ رضوان الہی کا مقام ہے، وہ اس مقام تک جانے والے راستے کو ایک خاص نعمت سمجھتا ہے، اس لیے اس کی حمد اور شکر بھی خاص قسم کا ہونا چاہیے۔ جب وہاں پہنچنا تو ویسا اس طریقے سے اس کی تعریف بھی، توصیف بھی، اور اس طریقے سے آپ خدا کے بتائے ہوئے راستے پر آپ کو عمل بھی کرنا ہوگا۔ ماہ مبارک میں کی بعض خصوصیات، اس میں امام سجاد علیہ السلام رمضان مبارک کے بارے میں مقدس مہینے کے تعارف کا اس طرح کراتے کہ شہر
شہر الصیام و شہر الاسلام و شہر الطہور و شہر التمحیص و شہر القیام الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ یہ روزوں کا مہینہ ہے، اسلام کا مہینہ، طہارت و پاکیزگی کا مہینہ ہے، قیام و عبادت کا مہینہ ہے۔ وہ مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، جس میں ہدایت کی نشانیاں ہیں اور فرقان ہے۔ گویا قرآن کا نزول صرف رسول اکرم کی حیات طیبہ تک محدود نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ اس ماہ میں بھی جاری ہے۔ یہ مہینہ قرآن اور اس کی ہدایت، اس کے ذریعے نبی، اس کے بنی نوع انسانی کے لیے نازل ہونے والے آیات سے لطف اندوز ہونے کا مہینہ ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں اللہ کی عبادت کرے۔ دعائے ابو حمزہ سیمالی پڑھیں، دعائے افتتاح پڑھیں، دعائے مجیر پڑھیں، جوشن کبیر پڑھیں، جوشن صغیر پڑھیں۔ یہ سب یہ نہیں کہ عالم سب یہی پڑھا دیں، آپ بھی کچھ پڑھیں۔ اگر نہیں آتا تو اس کا ترجمہ پڑھیں، تاکہ پتہ تو لگے خدا نے ان دعاؤں میں ہم سے کیا کہا، کیا مانگا ہے، کیا طلب کیا ہے۔ انسان یہ سوچتا ہے کہ بس ڈرائیور گاڑی چلا رہا، ہم آرام سے بیٹھیں، ہم سیٹ ہیں تو ہم آرام سے بیٹھیں گے، ڈرائیور تو چلا ہی رہا ہے۔ تو آپ کا فرض بنتا ہے کبھی آپ بھی ایسا نہ ہو کہ اگر ڈرائیور کو کبھی ہارٹ اٹیک آ گیا راستے میں تو آپ کو بھی گاڑی آنا چاہیے، کچھ تو آنا چاہیے، تاکہ کنارے سے ہٹا کے کہیں جہاں کھڑی تو کر دے۔ تو انسان کو ایسا نہیں کہ آپ سوچ رہے ہیں جو شعر ہے، بہرحال مکروہ ہے کہ جس پتے پر ہم ٹیکا لگائے اسی سے ہم ہوا لینا چاہتے تو گر بھی جائے گا ایک دن۔ تو لہذا آپ بھی کوشش کریے، گجراتی میں ترجمہ پڑھیے دعائے حمزہ ابو سیمالی کا، دعائے افتتاح کا، کیا اللہ ہم سے چاہتا اور امام ہم سے کیا چاہتے۔ ہمارے تو ایسے عالم ہیں کہ جنہوں نے نماز شب میں اگر قنوت میں کھڑے ہوئے تو دعائے ابو حمزہ سیمالی ہی پڑھتے رہ گئے نماز شب میں، تاریخ میں واقعات موجود۔ لہذا کوشش کرے انسان، زیادہ سے زیادہ کوشش کرے اس ماہ مبارک میں۔ بہرحال یہ جو میں نے گفتگو کی نوجوانوں کے لیے بالخصوص ہے، وہ چاہتے کہ ڈرائیور ہے تو بس ڈرائیور ہی چلاتا رہے، خود بھی کوشش کرے، نوجوان بالخصوص اس عملی میدان میں جب انہی کو جوش نہیں رہے گا۔ اسی لیے تو حکم ہے، میں دیکھیے شریعت آج ایک مسئلہ بیان کرنا کہ جمعے میں جو عجوز بوڑھے ہیں، جنہیں بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، جو اٹھ بھی نہیں پاتے، ان کے لیے جمعہ ساقط ہے۔ کیوں؟ اگر کبھی خدا نہ خواستہ حکم ہو جائے جہاد کا اور حکم دے تو بوڑھے کو دیکھ کے جوان بیٹھ نہ جائے کہ یہ تو نہیں جا رہے۔ تو لہذا جوان کے لیے کہ ان کے اندر جوش ہے، لہذا اس بات کا خیال رکھے۔ کب؟ امام عادل کے زمانے کا حکم ہے، ابھی کا نہیں۔ جب ہمارا امام عادل حکم دے گا تو ہم پر ضروری ہے، لہذا کوشش کریں انسان کو کہ دعائے ابو حمزہ سیمالی کو پڑھیں جو اس مہینے میں پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ اب ہم نے بتا دیا تو ہم ہی کو نہ پکڑ لے، یا جو مولانا آئے انہیں آپ ترجمہ پڑھیں، پہلے ترجمہ پڑھ لیں، پھر کہیں کہ میں اس دعا کو عربی میں پڑھائیے۔ جب ہم عربی میں پڑھیں گے خالی تو آپ کے نہیں سمجھ میں آئے گا، مگر ایک بار آپ ترجمہ اس کو پڑھ لیں گے گجراتی میں تو اب عربی کا لطف مزہ آئے گا۔ تو عزیزو، حقیقت یہ ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت میں اپنا وقت صرف کرنا چاہیے۔ اس مہینے میں انسان روزہ، اسلام، تزکیہ نفس اور نفس سے سرکشی کا راستہ تلاش کر سکتا ہے، روزہ دار کے مقام تک پہنچ سکتا ہے۔ یقین اس مقام کے لیے بھی درجات ہیں، جیسے حرام اور روزوں کو باطل کرنے والی چیزوں سے پرہیز سے لے کر خاص افراد کے روزے، جہاں انسان دل و نگاہ اور ہر ما سوا اللہ سے روک لیتا ہے۔ تو لہذا ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہمیں اس پروردگار کی جس کی عبادت کر رہے وہ چاہتا کیا ہم سے۔ لہذا بہت سی چیزیں ہیں، اور اصل اس سے بڑھ کے جو اب میں گفتگو کروں گا اسے بغور انسان سوچے کہ کیا کہا ہے ہمارے جس امام کی ولادت کی تاریخ آ رہی ہے، اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ لہذا معاشرہ اور سیاست، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ماہ رمضان، ماہ مبارک کا مہینہ کی برکتوں کے سائے میں ہم عشرہ روزے کو کے ساتھ ساتھ اللہ کی بندگی میں گزارنے میں کامیاب ہوئے۔ اس عالم میں سبت اکبر حضرت امام حسن علیہ السلام کا جشن منا رہے ہیں، یعنی منائیں گے کل کے بعد۔ اب تک ہم نے ماہ رمضان کو پورے امن و سلامتی کے ساتھ گزارا، اور دشمنوں کے اکسانے کے باوجود ایسا کچھ نہیں ہونے دیا کہ ملک
دشمن عناصر نفرتوں کو کوئی موقع مل سکے۔ اس ماہ مبارک میں ہمیشہ کی طرح ایک بعض فرقے پرستوں کے سوداگر نے ماحول خراب کرنے کی کوشش کی، لیکن الحمدللہ مسلمانوں نے بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے ان عناصر کی کوششوں کو ناکام بنا دیا، جو ہمیشہ فتنہ پروری، فتنہ انگیزی میں مشغول رہتے ہیں۔ اس ماہ مبارک میں شرپسندوں کی جانب سے مسلمانوں کو اکسانے اور مسلمانوں کے رد عمل پر مختصر روشنی ڈالیں گے، لیکن پہلے امام مجتبیٰ علیہ السلام کے سلسلے سے چند اہم نکات آپ کی توجہ کو مبذول کرانا ضروری ہے۔ یہ وہ اہم نکات ہیں جس پر آج کے دور میں اگر توجہ نہ رہی تو ہمیں وہی نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے جو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے دور میں شیعوں کو اٹھانا پڑا تھا۔ لہذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ اگر کسی سماج اور معاشرے میں کہیں انحراف پھیلتا ہے تو کس طرح پھیلتا ہے، انحراف کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کہاں تک جاتا ہے، اور اس سے مقابلہ اگر نہ کیا گیا تو اس کے یعنی اس کا اثر کیا ہوتے ہیں۔ ہم اگر انحراف کے سلسلے میں غور کریں تو ہمیں ملے گا کہ اتنی گفتگو ہے جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے، حدیث میں اور تاریخ میں بھی اس کے نمونے ملتے ہیں۔ انحراف لفظ حرف سے ماخوذ ہے، راستے کے کنارے کو، سڑک کے کنارے و حاشیے کو انحراف کہتے ہیں۔ قرآن کریم اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ کچھ لوگوں کی دینداری ایسی ہے جیسے سب کچھ کنارے کنارے ہو، سب کچھ حاشیے پر ہو۔ کچھ لوگ دین کے متن کو چھوڑ کر حاشیے سے چک جاتے ہیں، یعنی حاشیے کو چکنا چاہتے ہیں، یعنی چیک کرنا چاہتے ہیں، حاشیے کو دیکھنا چاہتے ہیں، صحیح راستے سے ہٹ جاتے ہیں۔ اب جہاں بھی انحراف کی بات آتی ہے تو یہ چیز قابل غور ہے، کیا غور ہے کہ ممکن کہ انحراف 10% ممکن ہے، 5% ممکن ہو اور بھی زیادہ ہو۔ جتنا انحراف ہوگا اتنا ہی سقوط ہوگا۔ ابتدائی تاریخ سے اب تک کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کسی معاشرے میں سب کچھ صحیح چل رہا ہو اور انحراف نہ ہوا ہو۔ جناب آدم ہی اگر دیکھیں تو انحراف کا وجود نظر آتا ہے۔ قابیل اگر جناب حابیل کے قتل کا مرتکب نہ ہوتا تو انحراف کی وجہ یہاں پر حسد ہے، جو انحراف کا سبب قرار پایا ہے۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کا معاملہ ہے، جس میں سامری نے بچڑا بنا کر لوگوں کو گمراہ کیا اور سماج میں انحراف کا سبب بنا۔ جناب لوط کی قوم جنسی انحراف کا شکار ہو گئی تو کہاں سے کہاں پہنچی، یعنی انحرافی مین ہے، یعنی اسی سے ہمیں بچنا ہے۔ جناب شعیب کی قوم اقتصادی انحراف کا شکار ہوئی تو جناب یوسف کے بھائی رشتوں میں انحراف کا شکار ہونے کا۔ اس طریقے سے آج انحراف ہے، اس کی شکلیں مختلف ہیں، اس کے انداز مختلف ہیں۔ آپ ہسپتال جائیں تو آپ کو مختلف ڈاکٹر ملیں گے جو الگ الگ بیماریوں کے ماہر ہیں، ان کے مریض بھی الگ الگ ہیں۔ کوئی ایسا نہیں کہ آپ کو نہیں ملے گا کہ جو کہے کہ میں ہر ڈاکٹر سے کام ہے، یعنی ہر ڈاکٹر سے کام ہے، اس لیے کہ ہر ایک مرض میرے وجود کا حصہ ہے۔ یہ احتمال بہت کم ہے کہ اس طریقے سے معاشرے میں مختلف انحرافات ہیں جن میں سے ہر ایک کے علاج کا اندازہ مختلف ہو سکتا ہے۔ کسی کا انحراف اقتصادی ہو، کوئی رشوت لیتا ہو، کوئی سود خوری میں مبتلا ہو، ممکن ہے کہ کسی کا انحراف عائلی ہو، ممکن ہے کہ کوئی معاشرتی ہو، سیاسی انحراف کا شکار ہو۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس طرح کے انحراف میں راہ حل کیا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم دیکھیں ہمارے ائمہ طاہرین نے کیا طریقہ اختیار کیا ہے۔ ائمہ نے اپنے دور کی انحراف کی اصلاح کیسے کی؟ اصلاح وہیں ہوتی ہے جہاں خرابی ہو، ہم اسی گاڑی کو مرمت کے لیے دیتے ہیں جو خراب ہو، صحیح گاڑی کو ہم کسی کو نہیں دیتے۔ اس لیے کہ اس کی اصلاح کر دو۔ اصلاح تعمیر میں اسی جگہ ہوتی ہے جہاں پر یعنی مشکل ہو۔ امام حسین علیہ السلام نے جب یہ کہا کہ معاشرے کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ کہ معاشرہ انحراف کا شکار تھا، فساد کا شکار تھا۔ جہاں اصلاح کی ضرورت تھی، یعنی جہاں اصلاح کی ضرورت تھی، اور بات بھی یہی کرنا تھا امام حسین کہ میں اس لیے نکل رہا ہوں کہ امر بالمعروف اور نہی عن منکر کرنے کے لیے نکل رہا ہوں۔ یعنی اگر معاشرے میں انحراف نہ ہوتا تو پھر امام حسین کے نکلنے کا کوئی مقصد نہیں، یعنی اصلاح کی بات ہوگی۔ وہاں واضح ہو گیا کہ کچھ نہ کچھ انحراف ہوگا،
جناب شعیب کا پورا ماجرا ہم سب کے لیے عبرت ہے۔ انحراف سے مقابلہ اس لیے ضروری ہے کہ انحراف ایک نقطے سے شروع ہوتا ہے، پھر بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچتا ہے کہ علی کے رکام میں جنگ کرنے والے علی کے بیٹے کا قاتل بن جاتا ہے، انسان شمر بن جاتا ہے، اور انحراف بڑھ جاتا ہے تو وقت کے امام کو تنہا چھوڑ دیا جاتا ہے، اور انحراف بڑھتا ہے تو انسان امام وقت کو معاذ اللہ، امام حسن علیہ السلام کو شیعہ کیا کہتے ہیں؟ میں نے جب یہ لفظ پڑھا تو تاریخ کا پورا مطالعہ کیا، کسی غیر نے نہیں، شیعہ نے کہا۔ معاذ اللہ، امام کو کیا کہا؟ مذل المومنین کا خطاب دیا، یعنی مومنین کو ذلیل کر رہے ہیں ہمارے امام۔ یہ امام کے چاہنے والے تھے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم بھی جس دور میں چل رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ ہمیں بھی ہم نہ پہچان سکیں اور نہ جان سکیں اور ہم بھی یہ لفظ استعمال کریں، مذل المومنین، یعنی امام معاذ اللہ نعوذ باللہ۔ پھر اس کے بعد تاریخ ہے کہ جن لوگوں نے کہا تھا وہ معافی طلب کیا۔ بہرحال مذل المومنین کا خطاب کرتا۔ امام حسن مجتبیٰ کے دور میں یہی مشکل تھی، دین انحراف کا شکار ہو گیا تھا، لوگ امام کی معرفت سے عاجز تھے، خود کو صاحب فکر اور شعور سمجھ رہے تھے۔ ہم ہی صاحب فکر ہے، ہمیں صاحب شعور ہے، ہم ہی کو سب پتہ ہے، کسی کو نہیں پتہ ہے۔ تو امام کی صلح پر اعتراض کر رہے تھے۔ اس وقت امام کا ساتھ نہیں دیا جب امام جنگ کرنا چاہ رہے تھے۔ جانتے امام حسن کے مسلح کو بھی کھینچ لیا گیا تھا، اتنا ظلم تھا امام کے ساتھ۔ آپ تو صرف کربلا سنتے ہیں نا کہ سید سجاد کے بستر کو چھین لیا گیا، جس بستر پہ لیٹے ہوئے تھے، امام کے مسلح کو بھی چھین لیا گیا۔ حقیقت ہے کہ ہم اسلام سے بہت کوسے دور ہیں۔ اسی انحراف کو امام صحیح کرنا چاہتے تھے، اب کس طریقے سے صحیح ہونا ہے وہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ بہرحال جب امام صلح پر اعتراض کر رہے تھے اس وقت امام کا ساتھ نہیں دیا، جب امام جنگ کرنا چاہ رہے تھے تو اس وقت جنگ کی بات کر رہے تھے۔ جب امام نے صلح کو منظور کر لیا تو لوگوں نے اس دور میں قرآن کی تعلیم کو بھلا دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ امام تنہا ہو گئے۔ اس دور میں ایسا نہیں تھا کہ قرآن کی تلاوت نہ ہو رہی ہو، لوگ قرآن کی تلاوت بھی کر رہے تھے، مسجد میں نماز بھی ہو رہی تھی، لیکن قرآن کی تعلیمات پر عمل نہ تھا۔ سب کچھ ہو رہا تھا مگر قرآن کی تعلیمات پر عمل نہیں تھا، لہذا لوگ انحراف کا شکار ہو گئے اور اتنا مادیت میں غرق ہو گئے کہ تمیز نہ رہ گئی کہ امیر شام کی حکومت ہو تو بہتر ہے یا امام حسن کی حکومت میں وہ معاشرے میں چین و سکون سے رہ سکے۔ امام حسن کے دور میں معاشرے کا ایک بڑا انحراف دین کے اصول کو بطور صحیح نہ سمجھنا اور دنیا پرستی کا شکار ہو جانا تھا، جس کے نتیجے میں لوگوں نے اپنے ہی زمانے کے امام کو تنہا کر دیا۔ ہمیں بھی اپنے دور میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں اور کس قدر دین کے اصولوں سے واقف ہیں۔ جس راہ پر ہم دین سمجھ کر چل رہے ہیں وہ دین کی راہ ہے بھی ہے یا نہیں ہے، یا پھر خود ساختہ رسموں کو ہم نے دین بنا لیا ہے۔ اگر خود ساختہ رسموں کو ہم نے دین سمجھ کر اس پر عمل کر رہے ہیں تو آج بھی ہم اپنے زمانے کے امام کو چھوڑ رہے ہیں۔ ہمارے امام ہماری نظروں سے اوجھل ضرور ہیں لیکن وہ ہم سے غافل نہیں ہیں، یعنی امام ہم سے کبھی غافل نہیں ہو سکتے۔ ہم امام کے پاس ہیں، ہم سمجھ رہے کہ ہم امام نہیں دیکھ رہے، ہم غافل ہیں، امام غافل نہیں ہیں۔ جو کچھ بھی انحراف کے شکار ہونے کی بنا پر ہم سے سرزد ہو رہا ہے وہ ان کے قلب ناظرین کی تکلیف کا سبب بن رہا ہے، یعنی امام رو رہے ہیں۔ جو ہم سے انحراف ہو رہا ہے، جو ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں، جو ہم رسموں میں پڑے ہوئے ہیں، اس سے امام مغموم ہیں، غمگین ہیں۔ سوچئے آج ہم اس کتاب کے ساتھ کیا کر رہے ہیں جو ہماری ہدایت کے لیے آئی ہے۔ بعض جگہوں پر آج بھی اس کتاب کو اتنی بلندیوں پر رکھ دیا جاتا ہے کہ کسی کا ہاتھ نہ پہنچے، اور ماہ مبارک رمضان میں ذرا ذوق بندگی پیدا ہوتی ہے تو ہم تلاوت کی حد تک ٹھہر جاتے ہیں۔ قرآن کریم کے مفاہیم پر غور کرنے کی بات